اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین وأخیہ وجدہ وابیہ وامہ وبنیہ وشیعتہ وموالیہ وجلا عیوننا بالبقاء وعزائہ ومصیبتہ وجعل ہاتین الیدین لماتمہ وعزائہ والصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی ابتہی ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ قرآن مجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن نے انسان کو دعوت فکر دی کہ انسان تو اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر تاکہ تجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اللہ کی مخلوقات میں تدبر کر، غور و فکر کر۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الارض کیف سطحت۔ تجھے چاہیے کہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتا جا، اللہ کی معرفت حاصل کرتا جا، اس لیے کہ ہم نے ہر چیز تیرے لیے خلق کی ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، ہر چیز ہم نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ تجھے اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی تو عبادت کر سکے۔ تجھے چاہیے کہ اس کائنات میں غور و فکر کر۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، تاکہ تو ان مخلوقات میں غور و فکر کر کے وسیلے کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکے۔ یعنی ہم نے جو اللہ کی معرفت حاصل کی وہ وسیلے کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کی، مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کی۔ لیکن کچھ ہستیاں وہ ہیں کہ اللہ نے انہیں اس وقت خلق کیا جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ چاند، نہ سورج، نہ زمین، نہ آسمان، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ان ہستیوں نے کسے دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کی؟ ہم نے وسیلے کے ذریعے اللہ کو پہچانا، تو ان ہستیوں نے کسے دیکھ کر اللہ کو پہچانا؟ خود معصوم نے ہی جواب دیا۔ مولا فرماتے ہیں دعائے صبا میں، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، کہ پروردگار ہم نے تجھ کو تجھ ہی سے پہچانا ہے۔ چوتھے امام کہتے ہیں اللہم انی عرفت بک، پروردگار ہم نے تیری معرفت تجھ ہی سے حاصل کی ہے۔ یعنی ہم نے وسیلے کے ذریعے خدا کو پہچانا اور آل محمد نے بغیر وسیلے کے خدا کو پہچانا۔ تو وسیلے کا انکار کرنے والے تو اتنی بلند تمہاری توحید ہونی چاہیے کہ جو بغیر وسیلے کے خدا کو پہچان سکیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو اس کائنات کے اوپر گواہ ہیں، بلکہ رسول کے بھی گواہ ہیں، خدا کی توحید کے بھی گواہ ہیں۔ اس طرح قرآن نے اعلان کیا، ان کی صفات بیان کی، انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہا کہ دن اور رات کے آنے جانے میں جو اولو الالباب ہیں ان کے لیے نشانی ہیں، علامتیں ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے، ان کی علامتیں کیا ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ان اولو الالباب کی نشانی یہ ہے، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے وقت
بیٹھتے وقت، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، پروردگار میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری عبادتیں، میرے مناسک حج، میری نماز، میرا روزہ سب تیرے لیے ہیں، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، پروردگار تو نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار اور عبث خلق نہیں کی ہے۔ تو یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو اس کائنات کے اوپر جس کو اللہ نے گواہ بنایا ہو، یہ اس کائنات کے اوپر بھی گواہ ہیں، یہ رسول کے بھی گواہ ہیں، رسالت کے بھی گواہ ہیں۔ قرآن نے اس طرح اعلان کیا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے حبیب تیری رسالت کے لیے ایک میں خدا کافی ہوں، اور وہ کافی ہے جسے ہم نے کتاب کا علم عطا کر دیا ہے۔ یا ایھا النبیو حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، میرے حبیب تیری رسالت کے لیے میں خدا کافی ہوں، اور وہ کافی ہے جس نے مکمل طور پر تیری اتباع کی ہے۔ یعنی یہ افراد وہ ہیں جو رسالت کے گواہ ہیں، بلکہ توحید کے بھی گواہ ہیں۔ قرآن نے آواز دی شاہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہا کہ اللہ کی توحید کے لیے اللہ نے کہا اپنی ذات کے لیے میں خود گواہ ہوں، میں اپنی ذات پر گواہ ہوں، اور میری توحید کے ملائکہ بھی گواہ ہیں، اور وہ افراد گواہ ہیں جنہیں میں نے علم عطا کر دیا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کو میں نے عالم الغیب بنایا ہے، علم غیب عطا کیا ہے، اور ان کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، کہا کہ علم غیب اللہ کسی کو عطا نہیں کرتا ہے، صرف علم غیب اسے دیتا ہے جس کو مرتضی بنا دیتا ہے، جس کو مرتضی بنا دیتا ہے، جس کو مصطفیٰ بنا دیتا ہے۔ ان کی علامت یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے آگے اور پیچھے فرشتے نگہبانی کرتے ہیں، فرشتے نگراں رہتے ہیں۔ تو یہ رسالت کے بھی گواہ ہیں، اللہ کی توحید کے بھی گواہ ہیں، اس کائنات کے اوپر بھی گواہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی مورخ نے جب نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا مطالعہ کیا، یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا تو اس کائنات کو علی نے بنایا ہے، یا پھر اس بنتی ہوئی کائنات کو علی دیکھ رہے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی یہ کائنات کے اوپر تصرف رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے علماء کہتے ہیں ولایت کسے کہتے ہیں، وہ ہے زمام و امر العالم بے ایدیہم کیفما شاؤ ایجادا او اعداما و عالم الطبیعہ منقادا لہم لا بنحو الاستقلال بل فی طول قدرت اللہ، بمعنی ان اللہ قدرہم و ملکہم و سلطنتہم کما فعلنا افعال الاختیار۔ کہا کہ ولایت کسے کہتے ہیں، اس کائنات کے نظام کو، اس کائنات کے باغ ڈور کو، اس کے اوپر تصرف کرنے کو اللہ نے آل محمد کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ جیسا چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، چاہے ایجاد کی شکل میں ہو، چاہے اعدام کی شکل میں ہو، جسے چاہے زندہ کر سکتے ہیں، جسے چاہے مردہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بے نحو الاستقلال نہیں ہے، بل فی طول قدرت اللہ، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، اللہ نے انہیں حاکم بنایا ہے، اللہ نے انہیں تصرف کرنے کا حق دیا ہے۔ جس طرح ہم اپنے اعضاء کے اوپر، اعضاء کو حرکت دینے پر، تصرف کرنے پر اختیار رکھتے ہیں، اسی طرح اس کائنات کے اوپر امام اختیار رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا نے خطبہ دیا اور ایک ناصبی کو شک ہوا، تو جب مسجد سے باہر نکلا تو وہ اس کی جنس تبدیل ہو چکی تھی، قلب میں بدل چکا تھا۔ یعنی جو مولا کا دشمن ہے، معصوم کے فعل پر شک کرے تو اللہ اسے قلب بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن نے آواز دی، جناب موسیٰ کے مقابلے پر آنے والا بلعم بن باور بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا زاہد تھا، اس کے پاس اسم اعظم تھا، لیکن حجت خدا کے مقابلے پر آ گیا تو خدا نے کیا کہا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ،
کہ اس کی مثال کلب کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حجت خدا کے مقابلے پر آیا ہے۔ نبی بھی یہی سمجھانا چاہتے ہیں، من لحاظ الکلب، جنگ خندق میں نبی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ علی کے مقابلے پر آنے والے کی مثال کلب کی طرح ہوا کرتی ہے۔ اب جو بھی علی کے مقابلے پر آ جائے، آل محمد کے مقابلے پر آ جائے، معصوم کے کسی فعل میں بھی شک کرے، محرم سے پہلے جو یہ آوازیں آتی ہیں امام حسین کے خلاف بولنے کی جو یہ آوازیں آتی ہیں، تو انہیں صرف یہ آیت دکھا دیا کرے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس لیے کہ کلب بولتا نہیں ہے، اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آگے آ جائیں تو رحمت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن نے خطبہ دیا اور ایک ناصبی کو شک ہوا تو امام نے یہی تو کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، مردوں کی محفل میں بیٹھی ہے، یعنی اس کی جنسیت کو تبدیل کر دیا۔ جب گھر پہنچا وہاں بیوی کی بھی جنسیت تبدیل ہو چکی تھی اور اس کے کچھ بچے بھی پیدا ہوئے، ایسے بچے تھے کہ ان کا شمار نہ مردوں میں تھا نہ عورتوں میں تھا۔ معلوم یہ ہوا معصوم کے فعل پر شک کرنے والا، حجت خدا کے فعل پر شک کرنے والا، نبی کے دماغ پر شک کرنے والا، نبی کی تحریر پر شک کرنے والا، اس کی مثال ایسی ہے، اس کا شمار نہ مردوں میں ہوتا ہے نہ عورتوں میں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہا کہ جس کو ہم نے امام بنایا ہے اس کی کچھ صفتیں ہیں، تو یہ چند لمحے کا جو پیش نماز ہے اس کی بھی کچھ صفتیں ہیں۔ آپ اس سے پہلے رکوع نہیں کر سکتے، آپ اس سے پہلے سجدہ نہیں کر سکتے، تکبیر نہیں کہہ سکتے، یعنی اس کی اقتداء میں رہنا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ تو پھر جو کائنات کا امام ہو، ہر چیز اس کے اشارے پر چلے گی، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے ستارے ہوں، وہ اگر چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، سورج کو پلٹا سکتا ہے، ستارے کو اپنے در پر بلا سکتا ہے۔ کہا جس کو ہم امام بناتے ہیں اس کی علامت یہ ہے وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتا ہے، وہ نماز ادا کرنے والا ہے، وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، وہ عابدین میں سے ہے۔ جس کو ہم امام بناتے ہیں وہ جعلنا منہم ائمۃ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، جو ہماری طرف سے امام ہوتا ہے وہ صبر کے اعلیٰ منزل پر ہوتا ہے، وہ یقین کی اعلیٰ منزل پر ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے لو کشف الغطاء لمجدت یقینا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ امامت کا عہدہ عظیم منصب ہے۔ جب اللہ نے نبوت میں لوگوں کو اختیار نہیں دیا ہے تو امامت میں کیسے اختیار دے سکتا ہے؟ اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ خلیفہ بنائے، اپنا جانشین بنائے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں نے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا رہبر، اپنا جانشین بنایا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخری نبی کو یہ حق نہ دیا گیا ہو؟ اور جب فروع دین میں لوگوں کو اختیار نہیں ہے تو اصول دین میں کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی نے خلیفہ نہیں بنایا تھا، تو ٹھیک ہے نبی نے خلیفہ نہیں بنایا، اس کا مطلب یہ ہے خلیفہ نہ بنانا نبی کی سنت ہے۔ تو اگر کوئی خلیفہ بناتا ہے تو یہ نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے حاکم ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، وسیع امام ہوتا ہے، اس کی علامت یہ ہے۔ جناب ابراہیم سے خدا نے کہا کہ ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں، تو جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابیوں کو بھی امام بنا دینا، بلکہ کہا ومن ذریتی، میری ذریت میں بھی یہ عہدہ رکھ دینا۔ تو خدا نے کہا وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، کہا کہ اس عہدے کو
امامت کے عہدے کو ہم تیری ذریت میں تو باقی رکھیں گے لیکن کچھ شرطیں ہیں. لا ینال عہد الظالمین یعنی ظالمین تک یہ عہدہ نہیں پہنچ سکتا. الظالمین کے اوپر الف لام لگا کر اس میں عمومیت پیدا کر دی. کسی بھی طرح کا ظلم ہو, چاہے زندگی کے شروع میں اس نے ظلم کیا ہو یا زندگی کے آخر میں ظلم کیا ہو, چاہے جان بوجھ کر گناہ کیا ہو یا بھولے سے گناہ کیا ہو, وہ ظالم نہیں بن سکتا. قرآن نے اس طرح آواز دی وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, جس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے ذکر سے غافل رہا ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا, وہ جانشین نہیں ہو سکتا. یعنی جس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل رہا ہو وہ امام نہیں بن سکتا. تو پھر جو 40 سال تک مندروں کی گھنٹی بجا چکا ہو وہ لوگوں کا امام کیسے ہو سکتا ہے, وہ ہادی کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پر حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند نعرہ صلوات. سورہ زخرف کی 4-5 آیتیں ہیں. کہا کہ وہ جعلہا کلمتن باقیتن فی عقبہ لعلہم یرجعون, ہم اس عہدے کو امامت کے عہدے کو ہم تیری ذریت میں تو باقی رکھیں گے لیکن ہم امامت کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیں گے. بل متعت ہؤلاء وآباؤہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین, ہم امامت کے ذریعے ان لوگوں کا امتحان لیں گے, ہم امامت کے ذریعے لوگوں کو آزمائیں گے, ہم عہدہ دے کر آزمائیں گے, سلطنت دے کر آزمائیں گے, حکومت دے کر آزمائیں گے, خلافت دے کر امتحان لیں گے, خلافت دے کر ہم امامت کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیں گے. یہی وجہ ہے جناب رسول اسلام کہتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی, اے پروردگار کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ میری امت علی کی ولایت پر جمع ہو جائے؟ تو آواز پروردگار آئی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, یعنی ایمان لانے کے بعد ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ امامت کے لیے امامت کے ذریعے ہم نے نبیوں کا بھی امتحان لیا ہے, ہم نے گزشتہ امتوں کا بھی امتحان لیا ہے. ہم امامت کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیں گے, عہدہ دے کر امتحان لیں گے, سلطنت دے کر امتحان لیں گے. جب انہیں عہدہ ملتا ہے, انہیں حکومت ملتی ہے, انہیں خلافت ملتی ہے, فَهَلْ عَسَیْتُمْ أَن تَوَلَّیْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَکُمْ أُولَٰئِکَ الَّذِینَ لَعَنَہُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّہُم وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَہُم. انہیں عہدہ ملنے کے بعد, انہیں خلافت ملنے کے بعد یہ قطع رحمی کرنے لگتے ہیں, یہ ظلم کرنے لگتے ہیں, یہ فساد پھیلانے لگتے ہیں. فَخَلَفَ مِن بَعْدِہِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ یلقون غیا. نبی کے جاتے ہی یہ لوگ دین میں بدعتیں پیدا کرنے لگتے ہیں, دین میں یہ بدعتیں پیدا کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا ہم امتحان لیں گے, ہم ان لوگوں کا امامت کے ذریعے امتحان لیں گے. اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے ان میں مومن کون ہے, ان میں منافق کون ہے, ان میں اچھا کون ہے, ان میں برا کون ہے, ان میں طیب کون ہے, ان میں خبیث کون ہے. امامت کے ذریعے اللہ امتحان لیتا ہے. اس لیے کہ جتنا بڑا امامت کے ذریعے امتحان ہوتا ہے, نہ نماز کے ذریعے اتنا بڑا امتحان ہوا, نہ روزے کے ذریعے اتنا بڑا امتحان ہوا. امامت کے ذریعے ان کا امتحان لیں گے. اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے ان میں مومن کون ہے, ان میں منافق کون ہے, ان میں رحمت اللہ کون ہے, ان میں لعنت اللہ کون ہے, ان میں رضی اللہ کہنے والا کون ہے, ان میں علیہ السلام کہنے والا کون ہے, ان میں بھاگنے والا کون ہے, ثابت قدم رہنے والا کون ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم امامت کے ذریعے ان کا امتحان لیں گے. جو بھی امامت کے مقابلے پر آ جائے گا, امامت کا انکار کرے گا. سورہ زخرف کی 4-5 آیتیں ہیں. وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَہُ شَیطَانًا فَہُوَ لَہُ قَرِینٌ. کہا اِنَّهُمْ لَیَصُدُّونَہُمْ عَنِ السَّبِیلِ وَیَحْتَسِبُونَ أَنَّهُمْ مُہْتَدُونَ. کہا کہ جو بھی ذکر سے روگردانی اختیار کرے گا تو ہم شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیں گے
اور وہ کیا کرے گا؟ وہ سبیل سے لوگوں کو بہکاتا رہے گا اور وہ یہ گمان کرتا رہے گا ہم سے بڑا کوئی اچھا ہے ہی نہیں ہے، ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، سب سے بڑے اصلاح کرنے والے ہم ہیں، ہم ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے قرآن نے کہا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ کہا کہ جو بھی منکر ولایت ہوگا تو اللہ یہ وہ افراد ہیں جو نیک کام کرتے رہے، اچھے کام کرتے رہے، لیکن خدا نے کہا ان کی زندگی میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب بیکار ہو گیا، یعنی انہوں نے لا حاصل زندگی اختیار کی، یعنی انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ افراد ہیں جو میرے نبیوں کا انکار کرنے والے ہیں، میرے رسولوں کا انکار کرنے والے ہیں، میری آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کا وزن نہیں کریں گے۔ ان کے پاس نماز بھی ہوگی، ان کے پاس روزہ بھی ہوگا، تمام عبادتیں ان کے پاس ہوگی، لیکن پھر بھی کہا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون، انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن کچھ افراد کے لیے نبی نے کہا الا ومن احب علیا لا ینصب لہ دیوان ولا ینشر لہ میزان ولا ینصب لہ میزان ومر علی الصراط کالبرق الخاطف۔ کہا کہ جو بھی علی سے محبت کرتا ہوگا نہ اس کے لیے میزان ہوگی، وہ یحاسب حسابا یسیرا، اس کا بہت آسانی سے حساب لیا جائے گا اور وہ صراط سے ایسے گزر جائے گا مر علی الصراط کالبرق الخاطف، جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے اس طرح پولیس صراط سے گزر جائے گا، نہ ان کا حساب ہوگا۔ امان من النار و امان من الحساب، ان کے لیے پروانہ دے دیا جائے گا، ایک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک جواز انہیں عطا کر دیا جائے گا۔ صافت الملائکہ زارت الانبیاء، جو بھی علی سے محبت کریں گے اللہ انہیں استقبال کے لیے، فرشتے ان کا استقبال کرنے آئیں گے، انبیاء ان سے مصافحہ کرنے آئیں گے۔ صلوات کریں محمد و آل محمد پر۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو بھی ہمارے ذکر سے روگردانی اختیار کرے گا ہم شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت نے تفسیر کی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، یعنی جو بھی ذکر سے روگردانی اختیار کرے گا ہم اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیں گے، ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے۔ قیامت کے دن ہم اسے اندھا محشور کریں گے۔ ارے جس کے پاس ولایت علی نہ ہو اس سے بڑا فقیر اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر کسے کہتے ہیں؟ پھر سورہ مدثر میں آواز دی فما تنفعهم شفاعت الشافعین فما لهم عن التذکرۃ معرضین کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، انہیں شفاعت حاصل نہیں ہوگی، انہیں شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ انہیں شفاعت نصیب کیوں نہیں ہوگی؟ کہا اس لیے کہ یہ تذکرے سے، یہ ذکر سے روگردانی کر چکے ہیں، یہ تذکرے کا انکار کرنے والے ہیں، یہ تذکرے کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کانہم حمر مستنفرہ، جیسے جنگلی وحشی گدھے ہوتے ہیں جو شیر سے فرار اختیار کرتے ہیں، اسی طرح ان کی مثال ہے جو ذکر سے، جو تذکرے سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ سورہ دہر میں آل محمد کے فضائل بیان کرنے کے بعد آخر میں خدا نے کہا اِنَّا هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنِ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ کہا کہ یہ جو فضائل ہیں آل محمد کے فضائل بیان کی ہے، یہ تذکرہ ہے۔ اب جس کا دل چاہے اس تذکرے کو لے لے، جس کا دل چاہے تذکرے سے انکار کر دے،
7ویں امام کہتے ہیں کہ اس تذکرے سے مراد ہماری محبت ہے، ہماری ولایت کا نام ہی تذکرہ ہے۔ اب جو بھی تذکرے سے فرار اختیار کرے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے وحشی گدھے ہوتے ہیں، وحشی جانور ہوتے ہیں جو شیر سے فرار اختیار کرتے ہیں، جو قسورہ سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ یہ قسورہ کسے کہتے ہیں؟ جنگ خیبر میں مولا نے ایک شعر پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ غضنفرن اجامن لیسن قسورہ، میں ہی حیدر ہوں، میں ہی غضنفر ہوں، میں ہی اجام ہوں، میں ہی لیس ہوں، میں ہی قسورہ ہوں، یعنی علی قسورہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا آل محمد کے مقابلے پر آنے والے کو قرآن یہ کہتا ہے جو بھی آل محمد کے علی کے مقابلے پر آئے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے وحشی جانور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ کس کے اوپر شیطان مسلط ہوتا ہے؟ سورہ شورى میں آواز دی، هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ الْكَاذِبُونَ، کہا کہ شیطان ہر کافر کے اوپر، فاسق کے اوپر، فاجر کے اوپر، جھوٹے کے اوپر نازل ہوتا ہے، وہ اسے بہکاتا رہتا ہے، اس کے اعضاء کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اور جس کے اوپر شیطان وارد ہو جاتا ہے تو وہ اکثر جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، اس کے اعضاء کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹا سا ایک مکتوب ہے، مولا نے معاویہ کو لکھا، اے معاویہ، شیطان نے تیرے اعضاء کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، تیرے دماغ اور سینے میں شیطان نے انڈے اور بچے دے دیے ہیں، شیطان تیری زبان سے بولتا ہے، تیری آنکھوں سے دیکھتا ہے، تیرے اعضاء کے اوپر شیطان نے قبضہ کر لیا ہے، تو مکمل مجسمہ شیطان بن چکا ہے۔ یعنی یہ افراد وہ ہیں جن کے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے۔ ادھر حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کن تو سمعہ ان یسمع و بصرہ ان یبصر و لسانہ ان یتکلم، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس کی زبان سے بولتا ہے، اس کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اسلام نے کہا، یا علی تیری آنکھیں عین اللہ، تیری زبان لسان اللہ، تیرے ہاتھ ید اللہ، تیری وجہ سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کے پیغامات تیرے وجود سے صادر ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی بعض افراد وہ ہیں جن کے اوپر شیطان سوار رہتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ بل سلطانہ علی الذین یولونہ وہم بہ مشرکون، بعض افراد وہ ہیں کہ جن کے اوپر شیطان سوار نہیں ہوتا ہے، شیطان انہیں نہیں بہکاتا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا اللہ کے اوپر توکل ہوتا ہے، جن کا اللہ کے اوپر ایمان ہوتا ہے، شیطان انہیں ہی بہکاتا ہے جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، جو مشرک ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کچھ افراد کو شیطان بہکاتا ہے، کچھ افراد کو شیطان نہیں بہکاتا ہے، تو اگر کسی امت کا رہبر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ شیطان میرے اوپر سوار رہتا ہے، مجھے شیطان بہکاتا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاسق بھی ہے، وہ فاجر بھی ہے، وہ کاذب بھی ہے، اس کا نہ اللہ کے اوپر ایمان ہے نہ اللہ کے اوپر یقین ہے، تو جب وہ ایسا شخص ہے نہ وہ امام ہو سکتا ہے نہ وہ ہادی ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پھر سورہ زخرف میں آگے ارشاد ہوا، اس کے بعد کی آیتیں، کہا کہ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، میرے حبیب اگر آپ ہمارے پاس آ بھی جائیں گے تو ہم ان مجرموں سے انتقام لیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان مجرموں سے انتقام لیں گے۔ جناب جبریل نازل ہوئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی، خدا نے کہا ہے کہ کچھ گروہوں سے آپ کو جنگ کرنی ہے یا علی کو جنگ کرنی ہے،
اگر آپ ہماری بارگاہ میں آ جائیں گے تو ہم ان مجرموں سے انتقام لیں گے۔ جب آپ عدد کی دنیا میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ مجرم کون ہے۔ جب آپ نفاق کے عدد نکالیں اور پہلے مجرم کے عدد نکالیں تو برابر نکلتے ہیں۔ جب آپ منکر کے عدد نکالیں دوسرے مجرم کے عدد نکالیں تو برابر نکلتے ہیں۔ جب آپ خائن کے عدد نکالیں تیسرے مجرم کے عدد نکالیں تو برابر نکلتے ہیں۔ یعنی نفاق، منکر، خائن ان کے عدد ہوتے ہیں 1202 اور آیت کے عدد انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے۔ اس آیت کے عدد بھی 1202 ہیں۔ پھر قرآن نے اس طرح اعلان کیا اذا وقع القول علیہم اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، ہم ایک گواہ کو لے کر آئیں گے، ہم ایک شخص کو لے کر آئیں گے، وہ آ کر گواہی دے گا، وہ بتائے گا، وہ کہے گا پروردگار یہ ہی وہ افراد ہیں جو تیری آیتوں پر انکار کرنے والے تھے، تیرے آیت کبریٰ کو جھٹلانے والے تھے، وہ انہیں قبروں سے نکال کر سولی پر لٹکائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میرے حبیب ہم ضرور ان سے انتقام لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آیت نازل ہوئی وَإِن نَكَثُوا مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جب یہ قصبوں کو توڑ دیں، یہ عہد و پیمان کو توڑ دیں میرے حبیب، تو تمہارے اوپر ضروری ہے جو کفر کا امام ہے اس سے جنگ کی جائے، اس سے جہاد کیا جائے۔ یہی وجہ ہے ابن عباس سے پوچھا کیا اس آیت کے اوپر عمل ہو چکا؟ ابن عباس نے کہا اس آیت کے اوپر ابھی عمل نہیں ہوا ہے۔ جنگ جمل کی واپسی پر مولا نے اسی آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ آج ایک گروہ سے بدلہ لیا جا چکا ہے، ناقصین سے بدلہ لیا جا چکا ہے۔ یعنی قرآن بتانا یہ چاہتا ہے علی کے مقابلے پر آنے والا صرف کافر ہی نہیں ہے بلکہ کل کفر ہے۔ علی کے مقابلے پر آنے والا کل کفر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا علی کے مقابلے پر آنے والا کوئی صحابی ہو یا نبی کی بیوی ہو۔ نبی نے یہی کہا برز الایمان کلہ الی کل، علی کے مقابلے پر آنے والا کل کفر بھی ہے، کل شرک بھی ہے، کل نفاق بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہی وجہ ہے کہ امامت کا عہدہ عظیم منصب ہے۔ 8ویں امام کہتے ہیں کہ ان الامامت کہا کہ امامت کسے کہتے ہیں؟ کہا ان الامامت ہے منزلۃ الانبیاء و ارث الاوصیاء، خلافت اللہ و خلافت الرسول و مقام امیر المومنین و میراث الحسن والحسین۔ کہا کہ امامت انبیاء کی قدر و منزلت کا نام ہے، خلافت اللہ، خلافت الرسول کا نام امامت ہے، امیر المومنین اور امام حسن و حسین کی میراث کا نام امامت ہے۔ ان الامامت نظام الدین و صلاح الدنیا و عز المومنین اس الاسلام النامی و فرعہ السامی، اسلام کے نظام کا نام امامت ہے، اسلام کی باغ دور کا نام امامت ہے، اصول دین اور فروع دین کا نام امامت ہے۔ بالامام تمام الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصیام وتوفیر الفیع والصدقات والاحکام ومنع السحور۔ کہا کہ امام ہی کے ذریعے نماز بھی مکمل ہوتی ہے، امام ہی کے ذریعے روزہ بھی مکمل ہوتا ہے، امام ہی کے ذریعے حج بھی مکمل ہوتے ہیں، احکام کا بیان کرنے والا امام ہوتا ہے۔ الامام یحل حلال اللہ و یحرم حرام اللہ و یقیم حدود اللہ و یذب عن دین اللہ و یدعو الی سبیل ربہ بالحکمت الموعظۃ الحسنہ۔ کہا امام حلال کو حلال بتاتا ہے، حرام کو حرام بتاتا ہے، حدود کا قائم کرنے والا امام ہوتا ہے، اللہ کے سبیل کی طرف لوگوں کو بلانے والا امام ہوتا ہے۔ الامام کالشمس الطالعہ المجللہ
بے نورہا وہوا فی الافق بحیث لا ینالہ الایدی والابصار. امام کی مثال اسی طرح ہے جیسے روشن سورج ہوتا ہے، چمکتے ہوئے تارے ہوتے ہیں. اس نے عالم کو روشن کر دیا ہو اور وہ اتنی اونچائی پر ہوتا ہے کہ کسی کا پرے پرواز اس تک نہیں پہنچ سکتا، کسی کی نگاہیں اس تک نہیں پہنچ سکتی، کسی کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. امام البدر المنیر والسراج الظاہر والنور الساطع والنجم الحادی فی غیاب الدجا واجواز البلدان الماء العذب علی الظما. امام کی مثال روشن سورج کی طرح ہے، چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہے. امام ستارے کی طرح ہوتا ہے جو ظلمات میں، جو اندھیروں میں لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے. الامام السحاب الماطر والغیث الحاطل والشمس المضیٰ والسماء الذلیلہ والارض البسیطہ والعین الغزیرہ والغدیر والروزہ. موسلا دھار بارش کی طرح امام کی مثال ہے، چمکتے ہوئے روشن سورج کی طرح امام کی مثال ہے، سایہ دار آسمان کی طرح امام ہوتا ہے، بچھی ہوئی زمین کی طرح امام ہوتا ہے، اور غدیر تالاب اور جھیل کی طرح امام کی مثال ہے. الامام انیس الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق والام البرہ من ولد الصغیر. امام کی مثال اسی طرح ہے جیسے بھائی کی مثال ہوتی ہے، بڑے بھائی کی مثال ہوتی ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے، اور جیسے ماں چھوٹے بچے کے لیے ہوتی ہے. الامام المنزہ من العیوب المطہر من الذنوب. امام گناہوں سے پاک ہوتا ہے. الامام واحد داہرہ لا یدانی ہے احد. امام کی مثال ایسی ہے کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ لیس لہ بدل ولا نظیر. نہ اس کا کوئی بدل ہے نہ اس کا کوئی نظیر ہے. المخصوص بالفضل کلہ ولا طلب ولا احتساب. تمام فضیلتیں اس کو جو حاصل ہوئی ہے، المفضل من الوہاب، اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی ہے. کون ہے جو اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ فَمَن يَبْلَغُ معرفت الامام. کون امام کی معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ ہاتھ ذلت العقول وحارت الالباب وخشیت العیون وتساقرت العلبام وقلت الشعراء وعجزت الادبام عن وصف شان من شانہ وفضیلت من فضائلہ. وکیف یوصف بفضلہ وینعت بکنہہ ویفہم امرہ ویقوم مقامہ. بڑے بڑے چاہے فلسفی ہو، چاہے ادیب ہو، چاہے شعراء ہوں، بڑے بڑے ان کے سامنے گونگے نظر آتے ہیں، ان کے سامنے چھوٹے نظر آتے ہیں. کوئی بھی ان کی ایک فضیلت کو، ایک شان کو، ایک مرتبے کو بیان کرنے سے قاصر ہے. تو جب ان کی ایک منزلت کو، ایک فضیلت کو، ایک شان کو بیان نہیں کر سکتا تو ان کی کنہ معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی تمام معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے امر کو کیسے جانا جا سکتا ہے؟ ان کے قائم مقام کیسے ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کہ علم الانبیاء فی علمہم، سر الاوصیاء فی سرہم، عز الاولیاء فی عزہم، کالقطرۃ فی البحر والذرۃ کالقطار. انبیاء کا علم، اولیاء کے اسرار، اولیاء کی عزتیں ان کے علم کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح سمندر میں قطرے کی حیثیت ہے.